الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت 108 لا تقم فیہ ابدا، یہ سورہ توبہ کی آیت 108 ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ دیکھیے اس سے پہلے آیت 107 میں یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ضرر یعنی نقصان اور کفر کے لیے اور اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو گھات فراہم کرنے کے لیے جو پہلے سے ہی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ بات کہی گئی تھی اور وہ یعنی منافقین قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اس سے تو ہم نے نیکی کا ہی ارادہ کیا تھا۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون میں یہ بات بتلائی گئی کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں، یعنی یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے اندر سراسر جھوٹ ہے۔ تو یہ آیت 107 کے اندر بیان کیا گیا۔ اب ہمارے سامنے اس وقت سورہ توبہ کی آیت 108 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، یعنی اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے یا نماز پڑھانے کے لیے کبھی کھڑے نہ ہوں۔ دیکھیے اس آیت 108 کی تفسیر میں جانے سے پہلے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس سازش کا ایک معاملہ یہ پیش آیا کہ ابو عامر راہب نے مدینے کے منافقین کو جن کے ساتھ اس کا مسلسل رابطہ تھا، وہ لوگ مسلسل اس کے رابطے میں تھے، ان کو ایک خط لکھا۔ اس ابو عامر راہب نے ان منافقین کو جن کے ساتھ اس کا مسلسل رابطہ تھا ان کو ایک خط بھیجا کہ میں اس بات کی کوشش کر رہا ہوں، میں اس محنت میں لگا ہوا ہوں کہ شاہ قیصر مدینے پر چڑھائی کرے، مگر تم لوگوں کی کوئی اجتماعی طاقت ہونی چاہیے جو اس وقت قیصر کی مدد کر سکے، اور اس کی آسان سی صورت یہ ہے کہ تم مدینے میں ایک مکان بناؤ، ایک جگہ بناؤ اور یہ ظاہر کرو کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں تاکہ اہل اسلام کو شبہ بھی نہ ہو سکے۔ پھر اس مکان میں تم اپنے لوگوں کو جمع کرو اور جس قدر بھی تم اسلحہ اور سامان جمع کر سکتے ہو وہ بھی کرو، اور یہاں اس مکان میں اہل اسلام کے خلاف آپس کے مشوروں سے معاملات طے کیا کرو۔ تو یہ وہ خط تھا جو ابو عامر راہب نے مدینے کے ان منافقین کو بھیجا جن کے ساتھ اس کا مسلسل رابطہ تھا، تعلق تھا کہ میں اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاہ قیصر مدینے پر چڑھائی کرے، مگر تمہاری کوئی اجتماعی طاقت ہونی چاہیے جو اس وقت قیصر کی مدد کر سکے، اور اس کی آسان سی صورت میں یہ بتلا رہا ہوں کہ مدینے میں تم ایک مکان بناؤ اور یہ ظاہر کرو کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں تاکہ اہل اسلام کو شبہ بھی نہ ہو، اور پھر اس مکان میں تمام لوگوں کو جمع کرو اور جس قدر بھی تم اسلحہ اور سامان جمع کر سکتے ہو وہ بھی کرو، اور یہاں اس مکان میں اہل اسلام کے خلاف آپس کے مشورے سے معاملات طے کیا کرو۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک بات تو یہ مکمل ہوئی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ابو عامر راہب کے مشورے پر 12 منافقین نے مدینے کے محلہ قباء میں، جہاں اول ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا اور ایک مسجد بنائی تھی، وہیں جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے، یہ ایک مسجد بنائی تھی، وہیں تھوڑے فاصلے پر
اس مسجد زرار کی بنیاد رکھی گئی۔ ان منافقین کے نام بھی ابن اسحاق وغیرہ نے نقل کر دیے ہیں۔ بہرحال اس تفسیر میں نہ جاتے ہوئے اور پھر مسلمانوں کو دھوکے میں رکھنے کے لیے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نماز اس جگہ پڑھوا دیں تاکہ تمام اہل اسلام اور مسلمان مطمئن ہو جائیں کہ یہ بھی ایک مسجد ہے، جیسے اس سے پہلے یہاں ایک مسجد یعنی مسجد قباء بن چکی تھی، یہ بھی ایسی ہی ایک مسجد ہے۔ تو انہوں نے اہل اسلام کو دھوکے میں رکھنے کے لیے منافقین نے یہ ارادہ کیا اور یہ چال چلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نماز اس جگہ پڑھوا دیتے ہیں تاکہ تمام اہل اسلام مطمئن ہو جائیں اور یہ سمجھنے لگیں کہ یہ بھی ایک مسجد ہی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے یہاں ایک مسجد بن چکی ہے۔ چنانچہ ان منافقین کا ایک وفد، ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے ایک مسجد اسی کام کے لیے بنائی ہے تاکہ ضعیف مسلمانوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جنگ تبوک کی تیاری میں مصروف تھے، جنگ تبوک کی تیاریاں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ وعدہ فرما لیا کہ اس وقت تو ہمیں سفر درپیش ہے، واپسی کے بعد ہم اس میں نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن جنگ تبوک سے واپسی کے وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قریب ایک مقام پر پہنچے تو آیات مذکورہ آپ پر نازل ہوئیں، جن میں ان منافقین کی سازشیں کھول کھول کر بیان کر دی گئیں۔ چنانچہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند اصحاب میں، جن میں عامر بن سکن اور وحشی جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں، وہ اس وقت چونکہ مکہ فتح ہونے کے بعد یہ مسلمان ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے جنگوں کے اندر بھی حصہ لیا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے نازل ہو جانے کے بعد اپنے چند اصحاب کو، جن میں سر فہرست عامر بن سکن اور وحشی جو حضرت حمزہ کے قاتل ہیں، یہ سب شریک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ابھی جا کر اس مسجد کو ڈھا دو اور اس میں آگ لگا دو۔ یہ سب حضرات اسی وقت گئے اور حکم کی تعمیل کر کے اس کی عمارت کو ڈھا کے زمین برابر کر دی۔ یہ تمام واقعات جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں تفسیر قرطبی اور تفسیر مظہری کی بیان کی ہوئی روایتوں سے لیے گئے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے قریب جیسے ہی پہنچے تو آیت مذکورہ نازل ہوئیں، جن میں ان منافقین کی سازشوں کو کھول کھول کر واضح کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے چند اصحاب کو بھیجا، یہ سب اسی وقت گئے اور حکم کی تعمیل کر کے اس کی عمارت کو ڈھا کے زمین کو بالکل برابر کر دیا۔ اب دیکھیے آیت 108 کو دیکھتے ہیں تاکہ مطلب پوری طرح سے واضح ہو جائے۔ لا تقم فیہ ابدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، یعنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے نہ ہوں۔ آگے اسی آیت میں ہے، یعنی آیت 108 ہی میں ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی تھی، وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یعنی نماز پڑھیں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یہ مسجد زرار کے مقابلے میں بات بتلائی جا رہی ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہو، وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یعنی نماز پڑھیں۔ اس سے مراد مسجد قباء ہے، بعض مفسرین نے مسجد نبوی بھی لیا ہے اس سے مراد،
لیکن اس میں بھی کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ مسجد نبوی کی بنیاد بھی تقوی پر ہی رکھی گئی، لیکن کیونکہ دونوں مسجدوں کے جو فاصلہ ہے وہ قریب تر ہے، اس لیے اس سے مراد بعض مفسرین نے مسجد قباء بھی لی ہے جو قریب ہی ہے۔ مسجد قباء اس سے قریب ہی تھی۔ دیکھیے جب ہم عمرے پہ گئے تو ہم خود اس مسجد میں گئے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 رکعت نماز کی سعادت ہمیں حاصل کروائی۔ بہرحال اس مسجد کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے رکھی تھی۔ یہ جگہ اس وقت مدینہ کی آبادی سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اس جگہ کو مدینہ میں آپ کے پڑاؤ کی سعادت نصیب ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ قیام فرمایا اور یہاں اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ آگے اسی آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ بہت پاک رہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ فیہ اس میں یعنی اس بستی میں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں وہ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ بہت پاک رہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بہت زیادہ پاک رہتے ہیں۔ دیکھیے اصحاب قباء سے یعنی قباء کی بستی میں رہنے والے لوگوں سے جب پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کے کس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طہارت کی تعریف فرمائی ہے، اصحاب قباء سے لوگوں نے پوچھا کہ بھی آخر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کے کس عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی طہارت کی تعریف فرمائی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم قضائے حاجت کے بعد مٹی کے ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ قضائے حاجت کے بعد ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے اب تو اس کی جگہ ٹیشو پیپر نے لے لی ہے، ورنہ پہلے لوگ مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتے تھے اور پھر پانی سے بھی طہارت حاصل کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر مفسرین نے یہی سمجھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں طہارت کے پاکی کے اس معیار کی تعریف کی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں آیت 109 کی طرف، یہ 108 کی وضاحت تھی۔ اب چلتے ہیں آگے آیت 109 کی طرف، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، تو کیا بھلا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ہو اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پر، وہ بہتر ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، تو کیا بھلا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ہو اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پر، وہ بہتر ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، یا وہ جس نے اپنی تعمیر کی بنیاد رکھی ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جو گرنے کو ہے تو وہ اس کو لے گرے جہنم میں، یا وہ جس نے اپنی تعمیر کی بنیاد رکھی ایک ایسی کھائی کے کنارے پر۔ دیکھیے آیت کے الفاظ ہیں امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، یا وہ جس نے اپنی تعمیر کی بنیاد رکھی ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جو گرنے کو ہے تو وہ اس کو لے کر گر گئی جہنم میں۔ مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے کہ جب انسان کوئی عمارت تعمیر کرنا چاہتا ہے، کوئی بلڈنگ تعمیر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ کسی مضبوط اور ٹھوس جگہ کا انتخاب کرتا ہے، اس کے لیے وہ کسی مضبوط اور ٹھوس جگہ کو چنتا ہے۔ اگر وہ کسی کھوکھلی جگہ پر یا کسی کھائی وغیرہ کے کنارے پر عمارت تعمیر کرے گا تو جلد یا بدیر وہ عمارت
گر کر ہی رہے گی۔ اصل میں کیا ہے، یہ دراصل منافقین کی تدبیروں اور سازشوں کی مثال ہے کہ ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے وہ جہنم کی گری ہوئی کھائی کے کنارے پر اپنی عمارتیں تعمیر کر رہے ہوں۔ چنانچہ وہ خود بھی گر کر رہے گا اور ان کو اور ان کی عمارت کو بھی جہنم میں گرائے گا، جیسے وہ جہنم کی کھائی کے کنارے پر اپنی عمارتیں تعمیر کر رہے ہوں۔ چنانچہ وہ کنارہ خود بھی گر کر رہے گا اور ان کو اور ان کی تعمیر کو بھی جہنم میں گرائے گا۔ آیت 109 ختم۔ تو یہ ایک مثال ہے منافقین کی تدبیروں اور سازشوں کی۔ یہ آیت 109 ختم ہو رہی ہے ان الفاظ پر، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرتا، کامیاب نہیں کرتا۔ آگے چلتے ہیں آیت 110 کی طرف۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کیے رکھے گی، الا یہ کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کیے رکھے گی، الا یہ کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت 110 کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر منافقت کی جڑیں اتنی گہری ہو چکی ہیں کہ ان کے اثرات کا ختم ہونا اب ممکن ہی نہیں رہا۔ اس کی مثال ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے جسم میں کینسر پھیل گیا تو وہ کسی معمولی سے آپریشن سے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں اگر اس کے سارے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو تب شاید اس مرض کی جڑوں کو نکالنا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جسم میں جان باقی نہیں رہے گی۔ لہٰذا ان منافقین کے دل ہمیشہ شکوک اور شبہات کے اندھیروں میں ہی ڈوبے رہیں گے، انہیں ایمان اور یقین کی روشنی کبھی نصیب نہیں ہوگی الا یہ کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اس آیت 110 میں یہ بات بتلائی اور سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا ہی کرتی رہے گی الا یہ کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ایک مشہور مفسر ہیں اور اس آیت کے بارے میں انہوں نے یہی بہت قیمتی بات لکھی ہے کہ ان منافقین نے منافقانہ مکر و فریب کے اتنے بڑے بڑے جرم کا ارتکاب کر کے اپنے دلوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان کی صلاحیت سے محروم کر لیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان منافقین نے منافقانہ مکر و فریب کے اتنے بڑے بڑے جرم کا ارتکاب کر کے اپنے دلوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان کی صلاحیت اور طاقت سے محروم کر لیا ہے، اور بے ایمانی کا مرض ان کے دلوں کے ریشے ریشے میں پیوست ہو گیا ہے۔ جب تک، جی ہاں، جب تک ان کے دل باقی ہیں یہ مرض بھی ان کے اندر موجود رہے گا۔ دیکھیے، خدا سے کفر کرنے کے لیے ایک شخص ہے، ایک آدمی ہے، وہ خدا سے کفر کرتا ہے اور وہ شخص باطل طریقوں پر چلتا ہے، یا اسلام سے لڑنے کے لیے وہ شخص کھلم کھلا مورچے تیار کرتا ہے۔ اس کی ہدایت تو کسی نہ کسی وقت ممکن ہو سکتی ہے، یعنی اس کا کفر کھلا ہوا ہے، واضح ہے، اور یہ شخص باطل طریقوں پر چلتا ہے، یا اسلام کے لڑنے کے لیے وہ شخص مورچے تیار کرتا ہے۔ اس کی ہدایت تو کسی نہ کسی وقت ممکن ہو سکتی ہے، ممکن ہے نہیں کہہ رہے ہیں ہم، ممکن ہو سکتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ اس کے اندر اخلاص اور اخلاقی جرأت محفوظ ہے، اور یہ جرأت
اور اخلاقی اخلاص اور اخلاقی جرأت یہ حق پرستی کے لیے بھی ایسے ہی کام کر سکتی ہے جیسے باطل پرستی کے کام کرتی ہے، لیکن جو بزدل، جھوٹا، مکار انسان کفر کے لیے مسجد بنائے اور اللہ کے دین کو ختم کرنے کے لیے خدا پرستی کا ہی جوڑا پہن لے، وہ اپنا لباس ہی نیک لوگوں جیسا کر لے، تو ایک بزدل، جھوٹا، مکار انسان کفر کے لیے مسجد بنائے اور اللہ کے دین کو ختم کرنے کے لیے خدا پرستی کا ہی جوڑا پہن لے، بھائی اس کی سیرت کو تو نفاق کی دیمک کھا چکی ہے، اس کی سیرت دیمک نے کھا کر ختم کر دی ہے۔ اب اس میں یہ طاقت کہاں باقی رہ سکتی ہے کہ وہ مخلصانہ ایمان کا بوجھ اٹھا سکے؟ تو یہ وضاحت بڑی اہم ہے کہ جو خدا سے کفر کرنے والا ہے اور جو شخص باطل طریقوں پر چلتا ہے یا اسلام سے لڑنے کے لیے وہ شخص کھلم کھلا مورچے تیار کرتا ہے، اس کی ہدایت تو کسی نہ کسی وقت ممکن ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر اخلاق، اخلاص اور اخلاقی جرأت محفوظ ہے، اور یہ اخلاص اور اخلاقی جرأت ایسے ہی حق پرستی کے لیے کام کرتی ہے جیسے باطل پرستی کے لیے کام کرتی ہے۔ لیکن ایک بزدل ہے، جھوٹا، مکار انسان، کفر کے لیے اس نے مسجد بنائی اور اللہ کے دین کو ختم کرنے کے لیے خدا کی عبادت کا ہی اس نے جوڑا پہن لیا، تو بھائی اس کی سیرت کو تو نفاق کی دیمک کھا چکی ہے اور دیمک نے اس کی سیرت کو کھا کر ختم کر دیا ہے۔ اب اس کے اندر یہ طاقت اور یہ صلاحیت کہاں باقی رہ سکتی ہے کہ وہ مخلصانہ ایمان کا بوجھ اٹھا سکے؟ اس لیے آیت کریمہ میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ نفاق ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات بڑھاتا ہی رہے گا۔ بہرحال یہ آج کے سبق میں 3 آیتیں ہمارے سامنے سے گزری ہیں۔ آیت 108 سورہ توبہ کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد زرار میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا گیا۔ دوسری آیت 109 میں یہ بات کہی گئی کہ انسان کو اپنی روحانی عمارت کی بنیاد تقوی اور اللہ کی رضا پر رکھنی چاہیے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے خلاف کرتا ہے تو اس کی عمارت جلد یا بدیر گر کر رہے گی۔ تیسری آیت 110 میں یہ بات بیان کی گئی کہ جو روحانی عمارت منافقت پر تعمیر ہوگی تو یہ عمارت ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کیے رکھے گی، یہاں تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ یہ 3 آیتیں ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے آئیں۔ اگلی آیت 111 سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔